الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عد عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ان مجالس میں ایمان کے بارے میں بہت سی مباحث آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، شہادتین کا اقرار کرنا، یہ اقرار کرنے والا مسلمان بھی شمار کیا جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی مہمان خانہ یعنی جنت کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے، اور جہنم بھی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اگرچہ بعض بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اس کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے بھیجا بھی جائے گا تو یہ کلمہ اور اس کی گواہی اس کو جہنم سے نکال دے گی۔ اس حدیث میں جیسا کہ کل حدیث میں جہاد کے بارے میں ایک اصول بیان کیا گیا تھا، اس حدیث میں تکفیر کے بارے میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو کافر قرار دینے سے منع کیا۔ تکفیر کا معنی ہے کسی کو کافر قرار دے دیں، اور یہ تین اصولوں کے ذریعے سے بات واضح فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من اصل الاسلام، تین باتیں اصول اسلام میں سے ہیں۔ نمبر ایک، اولا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ نمبر ایک، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے گا، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ ثانیاً والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبتلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ جہاد ہے دوسری چیز، یہ اس وقت تک سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، اور آخری زمانہ تک جاری رہے گا جب تک اس امت کا آخری طبقہ مجاہدین کا دجال سے جنگ کرے گا۔ مسلمانوں کے حکمران خواہ ظالم ہو یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور کسی عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ والایمان بالاقدار، اور تیسری چیز اصول اسلام میں سے تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، زبان کی اس بارے میں روک لی جائے گی، اور اس کو کسی عمل کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے یہ خارج از اسلام قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کو تکفیر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا معیار بہت بلند تھا، وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب سمجھتے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ پورے کے پورے دین میں آئے گا اور ایک ایک چیز کو اختیار کرے گا۔ یہ بات وہاں پہ انڈرسٹوڈ تھی، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے تقریر اور بیان کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ سمجھ کے پڑھتا تھا کہ میں ایک پورا پیکج قبول کر رہا ہوں، مجھے پورے دین کو اختیار کرنا ہے، اور وہ لوگ اس پر اس قدر جمے ہوئے تھے کہ معمولی سی اس میں کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔
جیسا کہ چند دن پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی اتبان بن مالک کی، جس میں ایک صاحب جو آپ علیہ السلام نے ان کے گھر جا کے نماز پڑھائی، اور مالک بن دخشن نامی ایک صحابی جو کہ بدری ہیں لیکن وہ نہیں تھے اس ناشتے میں، اس حلوے میں، تو ایک نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو چونکہ منافقین سے دوستی رکھتا ہے اور وہ آج اس مجلس میں حاضر نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ نہیں، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اس کو یوں نہ کہا کرو۔ اس ماحول میں یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی اور یہ بات کہہ دی گئی کہ دیکھو جس نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے، اگر وہ کسی بد عملی میں گرفتار ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ کر دے، جب تک کہ وہ خود کفر نہ کرے یا کفری اعمال میں سے کسی چیز کو اختیار نہ کرے، تمہیں اجازت نہیں کہ اس کو کافر کہہ دو۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ سورۃ النساء میں واقعہ آ چکا ہے، جہاد کے لیے صحابہ کی ایک جماعت جا رہی ہے اور ایک چرواہا ملا جس نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ہم سے بچنے کے لیے السلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ ہے تو کافر، پکڑو اس کو قتل بھی کر دیا گیا اور اس کا مال بھی چھین لیا گیا۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا السلام علیکم تمہیں دور سے کہا اور وہ تم نہیں جانتے کہ مسلمان نہیں ہو، تو یوں نہ کہو کہ لست مؤمنا، تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس ماحول کی بات تھی، آج کا ماحول تو اس سے بالکل فرق ہے۔ 1400 برس گزر چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بدعمالیاں اور بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کیوں اشکال ہو گیا تھا؟ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان زنا و ان سرق، وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر چوری کرے تب بھی مسلمان رہے گا، اگر زنا کرے تب بھی مسلمان رہے گا۔ آپ نے کہا جی ہاں، جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کافر نہیں ہو رہا چوری کرنے سے، یہ زنا کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان، جس کے اوپر جو ہے یہ علوم وارد ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہوتا تھا، بندہ حیران ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ نہ گزرا، صرف حضرت علی کا دور آیا تو خوارج نمودار ہوئے، حضرت حسن بصری کا دور آیا تو معتزلہ نمودار ہوئی۔ یہ دو بڑے بڑے گروہ ہیں۔ کوئی مسلمان جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے وہ خوارج اور معتزلہ سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بالکل اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے، نہ ہم نے کبھی سیرت پڑھی، نہ ہم نے کبھی اسلامی تاریخ پڑھی، کیونکہ ہمارا یہ شاندار ماضی ہے، ہم اس سے واقف ہو جائیں گے تو ہماری آنکھیں نہ کھل جائیں گی۔ بتائیے نرسری سے لے کر ایم اے کے نصاب تک کوئی سیرت کی کتاب ہے؟ کوئی اسلامیات کے اندر کوئی سیرت پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں۔ کوئی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، خلفائے راشدین کی کوئی تعارف کرایا جاتا ہے؟ ہاں، ہمیں اور بہت سارے لوگوں کا پتہ ہے، لیکن یہ درخشاں باب ہم نہیں جانتے۔ بہرحال خوارج اور معتزلہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرے گا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ چنانچہ خوارج اس قدر زیادہ متقی لوگ تھے، ظاہری بات ہے، میں جو کسی کو کہا دیا جائے کہ جو کبیرہ گناہ کرے اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کر دو، اس کا سارا سامان چھین لو، تو وہ آدمی تو اپنی جان بچانے کے لیے بھی کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہوگا۔ لیکن ان کے بارے میں بہت سخت وعیدیں حدیث میں آ چکی ہیں، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ گئے تھے۔ خوارج کہاں کس کو جاتا ہے؟ خارج جو نکل گئے دین سے، اور معتزلہ اعتزال کا مطلب ہے علیحدہ ہو گئے دین سے، جنہوں نے کہا جس نے گناہ کیا وہ گیا، وہ جہنمی ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھی، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ الغرض میں حدیث کے صرف اسی جز کی تشریح کر رہا ہوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ کہہ دیا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، یعنی دین اسلام کو اختیار کر لے، پورا پیکج لے لے، تو وہ کسی کبیرہ صغیرہ گناہ سے کافر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر اگر
کافر ہوگا تو کس چیز سے کافر ہوگا؟ کیا کافر ہو سکتا ہے وہ؟ جواب ہے جی ہاں، کلمہ پڑھا ہے اس نے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کافر ہو سکتے ہیں۔ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کفر کے اسباب کیا ہیں؟ یہ آج کی مجلس میں تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہ ایک مجلس میں کفر کے اسباب بیان کر دوں گا۔ یہ مضمون اس قدر اہم ہے کہ ہم سب کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقوال میں سے یعنی زبان سے بات کرنے میں اور عمل کرنے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔